رشتے دار میں نام نہیں لوں گا، باپ کا 3 بیٹا، کیا بیٹا ہے؟ باپ کا 3 بیٹا۔ اچھا دیکھیے، آئے ہے میں نے اس نوجوان کو سامنے بیٹھا کر کہا کہ تمہیں شرم سے ڈوب جانی چاہیے، مر جانا چاہیے، تمہیں زندہ تمہیں رہنے کا حق نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ سب سے بڑا بیٹا میں باپ میں جھگڑا ہوا۔ اچھا جھگڑا جو ہوا، باپ بھی تلوار لے کے نکلا، بیٹا بھی تلوار لے کے نکلا، یا اللہ۔ اچھا اس کا مجھلا بیٹا کیا کیا؟ مجھلا بیٹا بھی بھائی کی طرف سے تھا۔ مجھلا بیٹا کیا کیا؟ باپ کو کھڑی کھوٹی سنایا، اور جب باپ نہیں ماننے لگا تو مجھلا بیٹا طاقتور تھا، باپ کو پکڑا اور دروازہ میں لے جا کے پٹک دیا، سینے میں چڑھ گیا کہ تو عجب ہے قیدوان۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ قسم خدا کی جب میں نے یہ خبر سنا، کسی نے بتائی مجھے کہ ایسا ایسا ہوا، میں اپنے سینے کو پکڑ کر، سر کو پکڑ کر بیٹھ گیا کہ یا اللہ، یہ تو زندگی دنیا ہی میں جہنم خرید گیا، یہ زندگی دنیا ہی میں جہنم ہے اس کے لیے۔ اس لیے میرے بچوں، خدا کے واسطے اپنے باپ سے اگر بے ادبی کیے ہو معافی مانگ لو، ابھی زندہ ہے، پاؤں پکڑ لو۔ ماں سے اگر بے ادبی کیے ہو، ماں کا پاؤں پکڑ لو، ہاتھوں کو، ماں کا ہاتھ چومو، باپ کے ہاتھ کو چومو، بابا ہمارا معاف کری دا، میاں ہمارا معاف کری دے۔ ماں باپ راضی، اللہ راضی، ماں باپ ناراض، اللہ ناراض۔ ایک نوجوان شادی کیا، سعودی میں رہتا تھا، سعودی سے آیا، شادی کر لیا، باپ کا اکلوتا بیٹا۔ اور شادی کے بعد 1 مہینہ کے بعد یہ لڑکا اپنی ماں سے کہنے لگا کہ اماں اب ہم جائیں گے، میرا ویزا آ رہا ہے۔ تو ماں کہنے لگی بیٹا تو چلا جا، بہو تو میرے ساتھ ہے۔ بولا کہ نہیں، بہو نہیں رہے گی، ہم وہاں اکیلے رہیں گے، بہو کو بھی لے کے جائیں گے۔ تو ماں کہنے لگی بیٹا بہو کتنے لا کے چلو جو ہے تو ہمیں بڑھیا دیکھ بھال کیا کرتی۔ بولو بات صحیح کی غلط ہے؟ جلدی بولو بھائی، ارے بولو بھائی۔ لیکن بیٹا بولا کہ نہیں اماں، آپ لوگوں کو جیسے رہنا رہیے، ہم بیوی کو چھوڑ کے سعودی نہیں جائیں گے، ہم لے کے جائیں گے۔ بیوی بھی بولی لڑکا سے کہ تے توڑ بنا ہمیں نہ رہے، وہ تے جوا ہم مجھو۔ بولے ہاں پھت کی طرح لگ جو۔ بیوی کو لیا چلا گیا۔ ہے جانتے ہو، جانے کے بعد 14 سال کا عرصہ گزر گیا۔ کتنے سال گزر گئے؟ جلدی بولیے، ارے جلدی بولو، کتنے سال گزر گئے؟ 14 سال گزر گئے۔ مولانا سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا ہے۔ یہ قصہ نہیں سنا رہے ہو، یہ حقیقت سنا رہا ہوں میں۔ وہ نوجوان 14 سال سعودی میں رہا، 12 حج کیا 14 سال میں۔ کتنے حج کیا؟ 12 حج کیا۔ 12واں حج میں وہ بیٹھا خانہ کعبہ کے پاس میں زار و قطار رو رہا تھا۔ ایک اللہ والے اس کو دیکھتے رہے، نوجوان کو، کاہے ایسا رو رہا ہے، کون سا گناہ کیا ہے؟ تو وہ اللہ والے پیچھے سے آئے، ہاتھ کو رکھا ہے۔ بابو وہ نوجوان پلٹ کر دیکھا نورانی چہرہ ہے۔ بابو ایسا کاہے رو رہے ہو، کون سا گناہ کیے ہو؟ یہ تو خانہ کعبہ ہے، لوگ یہاں جو مانگتا ہے اس کی اللہ جھولی بھرتا ہے، کیا مانگ رہے ہو، کون گناہ کیے ہو؟ تو نوجوان کہنے لگا کہ حضرت یہ میرا 12واں حج ہے، جب بھی میں حج کرنے آتا ہوں ایسا لگتا ہے دل پر کسی نے تالا لگا دیا۔ تو اللہ والے سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ لگتا ہے تم نے کسی کا دل دکھایا ہے، تم نے کسی کا دل دکھایا ہے۔ واللہ والے کہنے لگے ارے تیری ماں ہے، باپ ہے؟ یہ نوجوان اور رونے لگا، بولا کہ حضرت میں کیا بتاؤں، میری ماں تو تھی، میرا باپ تو تھا، لیکن 14 سال ہو گئے، مجھے پتا نہیں میری ماں زندہ ہے کہ نہیں، میرا باپ زندہ ہے کہ نہیں۔ تو اللہ والے نے کہا پھر تو یہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ ارے اٹھ دوڑ بھاگ گھر جو، اگر باپ زندہ ہے معافی
ماں زندہ ہے، معافی مانگ لے، اللہ تیرے دل کے تالے کو کھول دے گا۔ یہ نوجوان آنن فانن ٹکٹ بنایا، دلی اترا اور دلی سے ٹرین پکڑا، کٹھیار اترا اور وہاں سے اپنا گاؤں جب آیا دیکھا 14 سال میں پہلے پھوس کے گھر تھے، اب پختہ گھر ہو گئے ہیں، اپنا گھر کہاں پتا نہیں۔ یہ نوجوان 14 سال میں سوچا کہ میرا گھر کس جگہ ہے۔ ایک بوڑھے میاں بستی کے باہر گھاس کاٹ رہے تھے، یہ نوجوان رک کر کہا کہ او چچا، اپنا باپ کا نام لیا کہ اے چچا یہ عبداللہ صاحب گھر کونٹا جی ہا؟ تو بوڑھے میاں نیچے سے اوپر تک دیکھا، بولا کہ عبداللہ میاں وہ بیچارے تو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کا تو انتقال ہو گیا، 3 سال ہو گیا۔ یہ کی بیٹا تھا، بڑی محبتوں سے بیٹے کو پرورش کیا تھا، پالا تھا، پوسا تھا، لیکن وہ بیٹا دھوکہ دے کر چلا گیا، بھاگ گیا، بیٹے کے غم میں باپ مر گیا۔ یہ نوجوان رونے لگا تو بوڑھے میاں بولے کہ اس سے تم کو کیا رشتہ تھا؟ کہا کہ وہ بیٹا بد نصیب بیٹا جو باپ کو چھوڑ کر بھاگا تھا، وہی بد نصیب بیٹا میں ہوں۔ پھر وہ نوجوان پوچھنے لگا کہ چچا ان کی بیوی کا کیا ہوا؟ میری ماں کا، بولی بیچاری بیوہ ہو گئی، بیوہ ہو گئی تو کوئی سہارا نہیں، دوسرے کے گھر میں کام کرتی تھی، جس کو ہوتا تھا کھلا دیتی تھی، اب تو پتا چلا کہ اس کے جسم میں فالج مار دیا، لکوا مار دیا، بستر سے ہل نہیں پاتی ہے۔ بیٹے کے غم میں اتنا روئی کہ آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی، اندھی ہو گئی ہے۔ محلے کی کوئی عورت کو ترس آتا، جاتی ہے نہلا دھلا کر کچھ کھلا کر چارپائی پہ سلا دیتی ہے، بس یہی دعا کرتی کہ یا اللہ اس وقت تک میری موت نہ ہو جب تک میں اپنے بیٹے کو نہ دیکھوں۔ یہ نوجوان بھاگا آنگن گیا، قدم رکھا، ماں چارپائی پہ لیٹی ہے، ماں کہتی ہے، پوچھتی ہے کون ہے؟ کون ہے؟ بیٹا روتے ہوئے کہتا ہے کہ اماں تیرا گنہگار بیٹا، تیرا گنہگار بیٹا 14 سال کے بعد آیا۔ او ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا میں تو اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتی کہ تجھے گلے سے لگاؤں، بیٹا میرے بدن میں طاقت نہیں ہے۔ میں دعا کرتی تھی اللہ سے کہ یا اللہ اس وقت تک ہم کو موت مت دینا جب تک میں اپنے بیٹے کو اپنی نظروں سے نہ دیکھ لوں، لیکن بیٹا میری نظروں میں روشنی نہیں ہے، میں اندھی ہو چکی ہوں، ذرا میرے قریب آ جا، سینے سے لگ لے تاکہ میرے کلیجے کو ٹھنڈک مل جائے۔ یہ ہوتی ہے ماں، چلچلاتی دھوپ میں مکے کے کھیت میں دیکھو کھٹ رہا ہے، یہ ہوتا ہے باپ پسینہ بہا رہا ہے، کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں۔ روٹا مارکیٹ میں 1 گھنٹہ کام کرے گا، اس کا 2 ٹائم کا کھانا ہو جائے گا، کس کے لیے پسینہ بہا رہا ہے؟ میرے گھر میں میرا چھوٹا چھوٹا بچہ ہے، اس کے لیے کھٹ رہا ہے۔ تو عورت، بچہ لڑکا پیدا ہوا تو دودھ نہیں، سینے میں دودھ نہیں تو بچہ پیے گا کیسے؟ بھائی دودھ ضروری ہے نا، ارے بچے کے لیے دودھ ضروری ہے نا، جلدی بولو نا بھائی۔ تو اس عورت سے کسی نے کہا کہ ڈاکٹر کو دکھاؤ تم۔ اے سنو نوجوانوں سنو، یہ ماں ڈاکٹر کے پاس گئی کہ ڈاکٹر صاحب میرا ایک لڑکا ہوا ہے لیکن سینے میں دودھ نہیں ہے، بچہ کیسے میرا پیے گا؟ ڈاکٹر نے انجیکشن لکھا کہ روزانہ یہ انجیکشن تم کو لگانا پڑے گا۔ عورت پریسکرپشن لے کے میڈیکل گئی، 1 مہینے کا انجیکشن لے لی۔ اچھا سنو، روزانہ 1 انجیکشن لگاتی تھی وہ، بچہ 24 گھنٹہ جب بھی بھوک لگتی تھی بچے کو وہ دودھ پلا دیتی، دودھ اتر آیا۔ 1 مہینہ جب ہو گیا تو یہ عورت دیکھتی کیا ہے کہ بدن کی ہڈی جو ہے یہ کمزور ہو رہی ہے، بہت درد ہے، اب پورے بدن ٹوٹ رہا ہے۔ تو پھر دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئی، بولی کہ ڈاکٹر صاحب یہ جب سے یہ انجیکشن لے رہے ہیں نا ہڈی بہت درد کر رہی، اب پورا بدن ٹوٹ رہا ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا انجیکشن لینا بند کر دو۔ تو بولی کہ انجیکشن لینا بند کر دیں گے تو میرا بچہ کیا پیے گا؟ میرا بیٹا کیا پیے گا؟ میرا بیٹا تو بھوکا رہ جائے گا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، ہڈی دکھے چاہے بدن دکھے، ہم اپنے بچے کو بھوکا نہیں رکھ سکتے۔ او سنو نوجوانوں، 25 سال کا عرصہ گزر گیا، وہی بیٹا جوان ہو گیا، بیٹا جوان ہو گیا، ماں سوئی پڑی ہے،
माँ के कढ़ाने की आवाज आई, बेटा माँ के पास गया, बोला अम्मा क्या हुआ? बोला कि बेटा देखो ना, मेरी हड्डी बहुत दुख रही है, पूरा बदन टूट रहा है। तो बेटा कहता है कि कुछ उल्टा पुल्टा खेल लेते, यहाँ लगा ना ते सुते जान ना हमरा सुते दी। ना आप सोते हैं ना हमको सोते देते हैं, उल्टा पुल्टा कुछ खा लिए होंगे इसलिए हड्डी दुख रही है, पूरा बदन टूट रहा है। उसे क्या मालूम, उसे क्या मालूम कि तुझे दूध पिलाने के लिए तेरी माँ ने रोजाना एक एक इंजेक्शन लगवाती थी, तब तू जाकर दूध पीता था। आज तू कह रहा है कि मुझे सोने नहीं देती। उनके दिल से पूछो, उनके दिल से पूछो, मेरे दिल से पूछो, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। एक नौजवान माँ से झगड़ा, किसी बात पे झगड़ा हुआ, नौजवान घर छोड़ के चला गया। 1 साल के बाद दिल्ली से घर आया तो आंगन आया तो माँ को ढूंढने लगा, अम्मा अम्मा कहाँ है, मी आते कहाँ जा? किसी ने कहा तेरी माँ नहीं रही, वो तो इंतकाल कर गई, 6 महीना पहले इंतकाल किए। ये नौजवान बोला कि मेरी माँ मर गई। वो दौड़ा दौड़ा कब्रिस्तान गया, लोगों से कहा मुझे बताओ मेरी माँ की कब्र कौन सी है? एक बूढ़े मियाँ बोले कि यही कब्र है। तो कब्र पे खड़ा होके बोला कि मियाँ हमरा माफ कर दो, हमको माफ कर दो माँ। तो एक बूढ़े मियाँ ने कहा कि तेरी माँ मरने से पहले कह गई थी कि मेरा बेटा आए ना तो उसे कह देना मैंने उसे माफ कर दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। इमाम की तनख्वाह कितनी है अपने बस्ती में? तनख्वाह कितना है इमाम का? 5,000 6,000 6,000। अरे बोलिए ना भाई, बोलिए ना भाई। 6,000 7,000 7,000 नहीं 5,000 5,000 बहुत भाग लिया। 5,000 तो बहुत। 5,000 इमाम को तनख्वाह मिलने लगे तो पटना में फ्लैट खरीद लेगा। सेक्रेटरी साहब से इमाम साहब ने कहा कि इमाम साहब यहाँ तनख्वाह बढ़ा दा, छोटा सातरा हमारे छोटो छोटो बच्चा जा 5,000 हम गुजारा नहीं है जी। तो सेक्रेटरी साहब बोली कि हमरा से पूछी बच्चा पैदा कर लाते, रहना है तो रहिए, नहीं तो 1 2 3 नेशनल हाईवे फिर जा। इमाम साहब बेचारे मजबूर रह गए। कुछ दिनों के बाद सेक्रेटरी साहब का बेटा पढ़कर आया दिल्ली से, नौकरी नहीं मिल रही है, जुमा का दिन है। सेक्रेटरी साहब ने कहा इमाम साहब दुआ कीजिएगा नमाज में, मेरा बेटा पढ़ लिख कर आया है, इसको अच्छी नौकरी मिल जाए, बेहतर नौकरी मिल जाए। इमाम साहब सलाम के बाद जुमे की नमाज में दुआ किए कि या अल्लाह सेक्रेटरी साहब का बेटा पढ़कर बाहर से आया है, ऐसी नौकरी दिलवा दे सेक्रेटरी साहब के बेटे को, जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह उसको भी मिले। सेक्रेटरी साहब गर्म हो गया कि 5,000 हम किए थे।
5,000 میں کیا ہوگا؟ آپ نے ایسی دعا کیوں کی؟ اور قربان جاؤ، آپ کا بیٹا انجینئرنگ کر کے آیا ہے، 5,000 میں اس کا نہیں ہوگا، ایک امام کا گزارا ہو جائے گا۔ امام آدمی ہے کہ فرشتہ ہے؟ کیا ہے بولیے؟ آدمی ہے نا؟ ہے اس کا بچہ نہیں، امام صاحب امام کا بیوی نہیں ہے، یہ بیاہ نہیں کرے گا، ایسے گھومتے رہے گا یہ؟ بھائی ان کے بھی جذبات، ان کی بھی خواہشات ہے، یہ بھی تو شادی کرے گا، ان کی بیوی کے دلوں کے اندر میں بھی تو خواہش ہے کہ ہم بھی اچھا کھانا کھائیں، اچھا لباس پہنے، اچھا کپڑا پہنے، ان کی بھی تو خواہش ہے کہ میرے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں، اور قربان جاؤ ان کی بھی خواہش ہے کہ میرا بچہ جب بیمار پڑے ہم بھی پٹنہ میں پورنیہ میں اچھے ڈاکٹر سے علاج کروائیں۔ ہمارا بچہ بیمار ہوگا، ہم پورنیہ میں منوہر جھا، منموہن جھا، اس کو جھا وہ جھا کو دکھائیں گے۔ امام کا بچہ بیمار ہوگا، ہم اور ہاسپٹل لا جانی ہو۔ اچھا ہے، انصاف ہے بھائی، انصاف ہے۔ اس لیے میرے بھائیو ہم یہ کہتے ہیں، دیکھیے آپ سے ہاتھ جوڑ کو گزارش کریں گے، ہاتھ جوڑ کر گزارش کریں گے، اپنے مسجد کے امام کو خوش رکھیے جس کے پیچھے آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ آپ مریے گا جنازے کی نماز وہی امام پڑھائے گا، اور کبھی موقع ملے وہی امام آپ کے لیے دعا کرے گا۔ 100 روپے، مان کے 150 گھر کی آبادی ہے، الحمدللہ 150 گھر کی آبادی، ہر گھر سے اگر 100 روپے ملے تو 150 روپے کتنے؟ 150 100 ٹکیا کتنے ہوئے؟ 15,000 ایک امام کو تنخواہ آپ نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک موبائل کا ریچارج ختم ہو جاتا ہے، آپ امبانی، اب گھر کے اندر میں 3 آدمی ہیں، 3 آدمی، بیٹا کے پاس موبائل، بیوی کے پاس موبائل، میرے پاس موبائل، 3 موبائل ہے، 3 موبائل کا ریچارج کریں گے، 350 روپے، 350 روپے موبائل۔ اب وہ 3 موبائل کا ریچارج کریں گے، 1,050 روپے ہوا۔ موبائل تو ریچارج کر لیتے ہیں، لیکن یہ امام صاحب ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، امام صاحب اس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، 100 روپیہ دینے کے لیے، 200 روپے دینے کے لیے، اللہ الصمد، نہ جانے ایسا لگتا ہے کہ کلیجہ باہر نکل جائے۔ ابھی کے زمانے میں کون نہیں مانگتا ہے؟ بتائیے ہم کو، آپ کو کون نہیں مانگتا ہے؟ ہم کو بتائیے حضرت، کون نہیں مانگتا ہے؟ سب مانگتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کون کون مانگتا ہے۔ کٹورا لے کے جو مانگے اسے بھیک منگا کہتے ہیں، ہے نا؟ بولے بھائی، ارے بولیے نا بھائی، اس کو بھیک منگا نہیں کہتے ہیں؟ جو کٹورا لے کے مانگے اسے بھیک منگا کہتے ہیں۔ مولوی رسید لے کے مانگے تو چندہ کرتا ہے، اچھا کروڑ پتی مانگے تو ڈونیشن ہے، کروڑ پتی مانگے تو ڈونیشن ہے، نام دیکھیے خالی بدل، مانگتا سب ہے۔ کروڑ پتی مانگے تو ڈونیشن ہے، سرکار مانگے تو جی ایس ٹی ہے، سب تو مانگ ہی رہا۔ کون نہیں مانگ رہا ہے؟ جب سب مانگتا ہی ہے، سب مانگنے والی ہیں، تو پھر غرور کس بات کی؟ گھمن کس بات کی؟ تکبر کس بات کی؟ یہ صفات صرف میرے رب کی صفت ہے۔ غرور کرنا، گھمن کرنا، تکبر کرنا، یہ میرے اللہ کو زیبا دیتا ہے، انسان کو نہیں۔ کر دو نا خدا اب کرم کی نظر، اب رات گزرنے والی ہے، اب رات گزرنے والی ہے، کر دو نا خدا اب کرم کی نظر، اب رات گزرنے والی ہے، اب رات گزرنے والی ہے۔ مسجد میں اذان جب ہونے لگی، مسجد میں اذان جب ہونے لگی، مخلوق خدا سب کہنے لگی، مسجد میں اذان جب ہونے لگی، مخلوق خدا سب کہنے لگی، مخلوق خدا سب کہنے لگی، کیا؟ اٹھ نیند سے چل اللہ کے گھر، اب رات گزرنے والی ہے، اب رات گزرنے والی ہے، اب رات گزرنے والی ہے، اب رات گزرنے والی ہے۔
کرم کی نظر اب رات گزرنے والی ہے، اب رات گزرنے والی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے آنے کو، اللہ آپ کے بیٹھنے کو، اللہ آپ کے سننے کو، اللہ آپ کے حاضری کو، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ انشاءاللہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ دعا کر کے اٹھیں گے۔ کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا لیں۔ ایکھانے جیٹے دعا ہوبے قبول ہوبے، جیٹے دعا ہوبے مقبول ہوبے، آمی کوچھی نا اللہ قرآن کوچھے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ ہاں میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ ایسی ویسی دعا نہیں ہوگی، ایسی۔ حضرت جلسے میں گئے، ایک لڑکا بڑی خدمت کی تو حضرت نے کہا کہ بیٹا تو نے بڑی خدمت کی، کیا دعا دیں بولو؟ بولا کچھ دادا۔ ارے دعا نہ دینا جی۔ بولا اچھی کہ بچہ چھو؟ بولا کہ نہیں۔ بولا جاؤ اللہ تم کو اولاد دے دے گا، جاؤ۔ جلسہ ختم، حضرت چلے گئے۔ دوسرے سال پھر جلسہ ہوا، حضرت آئے، وہ نوجوان پھر آیا خدمت کے لیے۔ سلام دعا کے بعد حضرت نے پوچھا کچھ ملو؟ بولا کچھ نہیں ملی۔ بولا کچھ نہیں ملی، اچھا ٹھیک ہے، ہم تہجد میں دعا کریں گے اللہ اگلے سال چاہے بیٹا دے گا چاہے بیٹی دے گا، جاؤ۔ جلسہ ختم، حضرت چلے گئے۔ تیسرے سال پھر حضرت آئے، وہ نوجوان پھر آیا تو آتے ہی حضرت نے پوچھا کہ بیٹا بول بیٹا بھی لوں کہ بیٹی بھی لوں؟ بولا کچھ نہیں ملی۔ بولا کچھ نہیں ملی، ای کیسے ہوگا؟ حضرت بولے کہ دیکھو بابو، ہم جس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ میری دعا رد نہیں کرتا، اللہ بڑا رحیم ہے، میری دعا قبول کر لیتا ہے۔ تمہارے حق میں دعا قبول کاہے نہیں ہو رہی ہے؟ کہیں تو کچھ گڑبڑ ہے۔ بولے یہاں بتا، لڑکا آگو بڑھ لی تو حضرت پوچھل کہ بیاہ کر لے سے؟ بولے نہیں بیاہ نہیں ملا، بچہ کہاں جائے؟ اے کھانے جیٹے دعا ہوئے قبول ہوئے، جیٹے دعا ہوئے مقبول ہوئے۔ شاید ہمارا یہی بیٹھنا اگر اللہ نے پسند کر لیا تو آخرت کے لیے بخشش کا، نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور مسلمانوں، میرے بچوں، نوجوانوں، یہ دنیا ایک بازار ہے، ایک دن یہ بازار بند ہو جائے گا۔ جو خریدنا ہے خرید لو، جو بٹورنا ہے بٹور لو، جو جمع کرنی ہے کر لو، نہ جانے یہ زندگی وفا کرے یا نہ کرے، وفا کرے یا نہ کرے۔ ایک بات یہ گیا، یہ مائک آپ خریدنے کے لیے روٹا جائیے، اب دکاندار سے کہیے کہ ایک تو مائک لینا، ہم کو مائک دیجیے، دکاندار مائک نکال کے دکھائے گا، آپ پوچھئے گا کہ اس کی قیمت کتنی ہے، دکاندار بولے گا 1000 روپیہ، آپ 1000 روپے نکال کے اس کو دے دیجیے۔ اب دکاندار سے پوچھئے کہ بابو کچھ وارنٹی گارنٹی ہے؟ بولا ہاں 6 مہینہ گارنٹی۔ اب دکاندار سے پوچھئے کہ یہ مائک کا 6 مہینے کی گارنٹی تم نے دے دی تو اور گارنٹی کتنا دینا؟ بولے نہیں بھائی ہمارا گارنٹی نہیں دے گا۔ ارے بولو بھائی دے گا، گارنٹی دے گا؟ جب گارنٹی ہے یہ نہیں ہماری نہ وہ وارنٹی ہے نہ کوئی گارنٹی ہے تو پھر وہاں کی تیاری کرنا ہوگا، وہاں کی تیاری کرنی ہوگی، وہاں کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اور وہاں کی تیاریوں میں سے سب سے پہلی تیاری نماز ہے۔ مسجدوں کو آباد کرے، اللہ آپ کے گھر کو آباد کرے گا۔ نماز آپ سے کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز تو دینا چاہتی ہے، نماز نوازنا چاہتی ہے۔ میں سلام کرتا ہوں اپنے علاقے کے جتنے بھی ہمارے حفاظ کرام، علماء کرام جو مکتب چلا رہے ہیں، جو مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، کم تنخواہ میں اللہ اللہ ہے یا اللہ۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، مسلمان بخیل نہیں ہوتا۔ مسلمان بخیل، ارے بولیے نا، مسلمان بخیل نہیں، مسلمان بخیل نہیں ہوتا۔ ہاں جائز کاموں میں خرچ کرنے کی باری آئے، مسلمان بخل سے کام نہیں لیتا ہے، مسلمان بخیل نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے میرا اللہ سخی ہے، سخی بنو، جہاں جائز خرچ ہو وہاں خرچ کرو، جہاں صحیح خرچ ہو وہاں صحیح خرچ کیجئے، نیک کاموں میں خرچ کرنے کی باری آئے وہاں خرچ کیجئے۔ دیکھیے دولت نہ کوئی لے کے جا پایا ہے نہ کوئی لے کے جائے گا۔ جائے گا بولیے بولیے بھائی، ارے جائے گا بولیے بولیے، کوئی لے کے جائے گا؟ اچھا آئے تھے، کچھ لے کے آئے تھے؟ اب کوئی جاتا ہے کسی کو کچھ لے جاتے ہوئے دیکھے ہیں؟ جب کچھ لے کے آئے نہیں، جب کچھ لے کے جانا نہیں ہے
تو پھر اس کو سینے سے چمٹا کے کیا فائدہ ہے؟ بیوی کے پاس کپڑا نہیں، آپ نے بینک میں پیسہ رکھا ہے، بچے کو پہننے کا کپڑا نہیں ہے، آپ پیسہ تجوری میں رکھے ہیں، اچھا کھانا نہیں ہے بچوں کو کھلا رہے ہیں، آپ اچھی تعلیم نہیں دے پا رہے ہیں، آپ پیسہ جمع کر کے رکھ رہے ہیں۔ ویسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھا مضمون لکھا کہ ایک نوجوان حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں آیا کہ حضرت میری انگلی نا اتنا درد ہے کہ اس درد کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا پورا جسم میں کوئی تلوار مار دیا۔ حضرت ڈاکٹر کو دکھا چکے، حکیم کو دکھا چکے، طبیب کو دکھا چکے، جراح کو دکھا چکے، کئی ہزار کی دوائی کھا لیا، فائدہ نہیں، آرام نہیں، آرام نہیں ہے۔ تو حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم میرے پاس کیا کرنے آئے؟ بولا حضرت آپ دم کر دیجئے، کچھ پڑھ کر، اللہ کا کلام پڑھ کر دم کر دیئے تاکہ درد میں افاقہ ہو جائے۔ یہ انگلی ہماری ایسی لگ رہی ہے کہ یہ چل رہی ہے، یہ انگلی میری چل رہی ہے۔ اور قربان جاؤ مسلمانوں سنو، اللہ والے تھے حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے بیٹھو میرے سامنے۔ آپ نے اپنے سامنے بٹھایا، آپ قرآن پڑھتے گئے اور دم کرتے گئے، پھونکتے گئے اور پوچھتے تھے آرام ملا؟ بولا حضرت آرام نہیں ملا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، دوبارہ پھر دم کیا، پوچھا آرام ملا؟ بولا کہ نہیں آرام نہیں ملا۔ اور تیسری مرتبہ آپ نے پھر دم کیا، پھر آپ نے پوچھا آرام ملا؟ بولا کہ حضرت آرام نہیں ملا، کچھ بھی آرام نہیں ہے۔ تو آپ نے پوچھا اے نوجوان تو سچ سچ بتا، یہ کیسے ہوا؟ یہ بیماری تم کو کیسے لگی؟ انگلی میں کیا ہوا ہے؟ سچ سچ بتاؤ۔ اس لیے کہ یہ دنیا کی بیماری نہیں ہے، یہ تمہاری انگلی میں جو درد ہے یہ جہنم کا عذاب ہے، یہ جہنم کا عذاب ہے، یہ جہنم کی آگ ہے۔ سچ سچ بتا ماجرا کیا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت میرا باپ تھا نا، پیسہ والا تھا لیکن بڑا بخیل تھا، بڑا کنجوس تھا۔ حضرت پیسہ گھر میں تھا، وہ اشرفیوں کے سکے تھے گھر میں، لیکن صحیح سے کھانے کو نہیں ملتا تھا، صحیح سے پہننے کو نہیں ملتا تھا۔ اور میری ماں بولتی، ہم لوگ بولتے، وہ منع کر دیتا، مار پیٹ پہ اتر آتا کہ نہیں کوئی پیسہ خرچ نہیں کرے گا، نہ کبھی مچھلی، نہ کبھی گوشت، نہ کبھی دودھ، نہ کبھی دہی۔ اتنا بڑا بخیل تھا کہ اشرفیوں کا پوٹلی بنا کر، تکیا بنا کر سوتا تھا، نہ خود خرچ کرتا تھا نہ ہم لوگوں کو خرچ کرنے دیتا تھا۔ بولا پھر کیا ہوا؟ بولا پھر کیا ہوا حضرت، ایک دن موت آ گئی، مر گیا، میرا باپ مر گیا، او میرا باپ مرا، رشتہ دار لوگ آئے، قبر بنائی گئی، جنازے کی نماز پڑھے ہم لوگ، اور اپنے باپ کو جب قبرستان لے جانے لگے تو میری ماں بولی کہ بیٹا یہ اشرفی بھی اس کے قبر میں لے جا کے ڈال دو۔ ارے بڑی محبت کرتا تھا اشرفیوں سے، جیتے زندگی کبھی ہم لوگوں کو اشرفی میں پیسے میں ہاتھ لگانے نہیں دیا، جیسا ہوگا اللہ کھلاتا کھلائے گا، جا جا اشرفی کو بھی اس کی قبر میں ڈال دے۔ یہ نوجوان بھی بولا کہ اماں صحیح بول رہی، جب زندگی میں ابا خرچہ نہیں کرنے دیا، اب یہ دولت لے کے کیا کریں گے؟ وہ اشرفی کا وہ جو پوٹلی، وہ اس کے ساتھ میں قبر میں رکھ دیا، تختہ رکھ کر مٹی ڈال کر برابر کر کر کے لوگ گھر آ گئے۔ 2-4 دن کے بعد یہ لڑکا سوچا کہ بتائیے اشرفی سب قبر میں رکھ دیے، آخر بربادے ہو جائے گا، تو لیتے آتے ہیں گھر میں کام کریں گے۔ ابا ویسے بخیل تھے، جو بھی تھے خرچ نہیں کرنے دیے، خرچ نہیں کیے۔ تو وہ نوجوان قبرستان پہنچا، قبر کی مٹی ہٹایا، اور جب تختہ ہٹایا دیکھتا کیا ہے کہ جتنے اشرفی کے سکے تھے اس کے باپ کے جسم میں چپکا ہوا ہے۔ بولے ارے ہم تو پوٹری میں رکھے تھے، یا بدن میں چپکایا ہوا ہے۔ یہ نوجوان انگلی لے کر ایک اشرفی کو، ایک سکہ کو ایسے چھوا، چھونا تھا۔ یہ نوجوان کہتا ہے، حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو کہتا ہے نوجوان کہ حضرت میں نے سکہ کو جیسے ہی چھوا ایسا لگا میرے پورے بدن میں کرنٹ لگ گیا۔
پورا جسم میرا کانپنا شروع ہو گیا حضرت. پھر میں نے سکہ کو نہیں چھوا اور قبر کی مٹی کو میں نے برابر کی حضرت. اسی وقت سے اس انگلی میں ایسی ٹس ہوتی ہے پیدا, ایسا لگتا ہے کہ میرا پورا بدن جل جائے گا. نہ کھانے چین ہے, نہ سونے چین ہے, نہ بیٹھنے چین ہے. حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اے نوجوان, اس کا علاج کوئی ڈاکٹر نہیں کر پائے گا. یہ جہنم کی آگ ہے, یہ جہنم کی آگ ہے. ایسا کرو, اس کو اگر کوئی بجھا سکتا ہے تو آنکھ کا آنسو بجھا سکتا ہے, آنکھ کے آنسو بجھا سکتا ہے. رو, اور جب آنسو نکلے تو ان انگلیوں کو آنسو لگا دو, انشاءاللہ اللہ تمہیں شفا دے گا. ہم یہ نہیں کہتے دولت نہیں ہونا چاہیے, دولت ہونی چاہیے, الحمدللہ ہو ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیجیے. حلال ہے گھمنڈ نہیں کرنا, حلال ہے تو حساب دینا ہوگا اللہ کو, حلال ہے تو اللہ کو حساب دینا ہوگا. اگر حرام دولت ہے تو عذاب سہنا ہوگا, پھر گھمنڈ کہے گا. حلال ہے تو حساب دینا ہوگا, حرام ہے تو عذاب سہنا ہوگا. تو ہم کہتے ہیں کہ جہاں پر اللہ دولت دے, مال دے, پیسہ دے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیجیے. جہاں خرچ ہو وہاں خرچ کیجیے, جہاں جائز خرچ ہو وہاں خرچ کیجیے. مدرسہ ہو, مسجد ہو, غریب ہو, فقیر ہو, یتیم ہو, بے سہارا ہو, ان کے پیچھے پیسہ لگاؤ. یہ پیسہ اللہ کے بینک میں جمع ہوگا. میرا اللہ سخی ہے, سخاوت کو پسند کرتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں مسلمان بخیل, ارے مسلمان بخیل نہیں ہوتا, مسلمان کنجوس نہیں ہوتا, مسلمان کنجوس نہیں ہوتا, مسلمان بخیل نہیں ہوتا. ہم یہ نہیں کہتے میرے پاس 10 روپے ہیں. اچھا دیکھیے گا میرا کیا ہے, آپ کا کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے, لوگوں تم کہتے ہو یہ مال میرا, یہ مال میرا, یہ مال میرا, یہ مال میرا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ مال تو میرا ہے. بولا نہیں تمہارا نہیں ہے. یا رسول اللہ کیسے نہیں ہے, یہ کھیت تو میری ہے, یہ موبائل یا رسول اللہ میری ہے. او مسلمانوں سنو, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے نہیں یہ مال تمہارا نہیں ہے, یہ مال تمہارا نہیں ہے, یہ مال تمہارا نہیں ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرا مال کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو تم اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج دیے وہ تمہارا ہے, جو بچا ہوا ہے وہ تمہارے بیٹوں کا ہے, وارثوں کا ہے, وہ تمہارے حقوق داروں کا ہے, وہ تمہارا نہیں ہے. ایک نہ ایک دن ہر ایک انسان چلا جائے گا, ایک نہ ایک دن ہر ایک انسان چلا جائے گا, ایک نہ ایک دن ہر ایک انسان چلا جائے گا. چاہے نردھن ہو یا دھنوان چلا جائے گا, چاہے نردھن ہو یا دھنوان چلا جائے گا. کیوں ستاتے ہیں غریبوں کو یہ دولت والے, کیوں ستاتے ہیں غریبوں کو یہ دولت والے. ناتواں ہو یا پہلوان چلا جائے گا, ایک نہ ایک دن ہر ایک انسان چلا جائے گا. سونی رہ جائے گی یہ اونچی عمارت تیری, سونی رہ جائے گی یہ اونچی عمارت تیری. تو ہے کچھ روز کا مہمان چلا جا, تو ہے کچھ روز کا مہمان چلا جائے گا. اور یہ سے دیکھیے, بیوی گھر میں اگر بیوی ہو, گھر میں اگر بچہ ہے, گھر میں پریوار اگر ہے, الحمدللہ اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے, ٹاکا دیا ہے, مال دیا ہے, اگر بیوی اچھا کھانا کھانا چاہے, بچہ اچھا کھانا کھانا چاہے, اسے کھلاؤ.
باپ بیمار ہو گیا، سنو نوجوانوں سنو، باپ بیمار ہے، ماں بیمار ہو گئی، پیسہ اللہ نے دیا ہے، یہ امور روٹا کے ڈاکٹروں کے چکر میں مت پڑو، اچھے ڈاکٹر اچھے سرجن سے باپ کا علاج کراؤ، ماں کا علاج کراؤ، بخیلی نہ کرو، کنجوسی نہ کرو، اچھا کھانا کھاؤ، اللہ نے دیا ہے کھاؤ۔ اچھا کتنے لوگوں کو دیکھا ہے 50 بیگھا زمین کا مالک، 100 بیگھا زمین کا مالک، پیروں چپل، پیروں چپل نہیں جانا، وہ کی چپل بھی نہیں کی ہے تھی، اتنا پیسہ اتنی دولت، بدن میں پھٹا ہوا کپڑا، یا اللہ گنجی پھٹی ہوئی، لنگی یہاں اٹھا گئی یہاں بانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، دیکھا کہ پھٹا پرانا کپڑا ہے، اچھا ٹھیک ہے سن جائیے، ایک صحابی آیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی آیا، دیکھا کپڑا پھٹا ہوا ہے، تو آپ نے پوچھا ارے تیرے پاس مال اول ہے، پیسہ وسا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ ہے، پاک بھی ہے پیسہ بھی ہے میرے پاس ہے۔ تو آپ نے فرمایا مال ہے تو پھر دکھتا کیوں نہیں ہے؟ اس کا اثر دکھنا چاہیے نا بھائی، پیسہ ہے اس کا اثر دکھنا چاہیے، مال ہے اس کا اثر دکھنا چاہیے نا، یہ اللہ کی ناشکری کیسا؟ ایک نہ ایک دن ہر ایک انسان چلا جائے گا، ہاتھ خالی ہی آئے تھے جہاں میں جیسے، پھر اسی مثل اے نادان چلا جائے گا، پھر اسی مثل اے نادان چلا جائے گا، موت کے بعد تجھے لوگ نہ رہنے دیں گے، موت کے بعد تجھے لوگ نہ رہنے دیں گے، کر کے محلوں کو تو ویران چلا جائے گا۔ ایک نہ ایک دن ہر ایک انسان چلا جائے گا۔ انشاءاللہ آخرت کی، قبر کی، حشر کے میدان کی تیاری کریں گے، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بچوں ہاتھ اٹھا انشاءاللہ، الحمدللہ۔ باپ ہے دعا لو، ماں ہے دعا لو، اللہ تیری تقدیر بدل دے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ ماں باپ بڑی نعمت ہے۔ میرے بچوں سنو، یہ ماں باپ بڑی نعمت ہے۔ ماں ہے تو 1 گھنٹہ ماں کے پاس بیٹھو، باپ ہے 1 گھنٹہ اپنے باپ کے پاس بیٹھو۔ بابا تے کرم کو جا، ماں سے پوچھو میاں کچھ کرے گی ہم روٹا جی تو لیان وہ، ماں سے پوچھو بات کرو، ہم سے پوچھو ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہم۔ تمہاری ماں گھر میں ہے، تمہاری ماں آج گھر میں ہے، باپ گھر میں ہے، تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، جب یہ چلے جائیں گے نا پھر تمہیں ملنے کے لیے قبرستان جانا ہو، قبرستان جانا ہو۔ آج ہے قدر کر لو، آج ہے ان کی دعا لے لو۔ ایک انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کریں گے، ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ الحمدللہ۔ سنو حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کی ماں جب تک زندہ تھی، آپ کی ماں جب تک زندہ تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا کرتی تھی۔ یہ موسیٰ کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور نوجوانوں سنو، یہ موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور سنو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور سنو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں انتقال کر گئی، اور آپ اللہ سے ملنے جا رہے کوہ طور پہاڑ، اللہ کی طرف سے آواز آئی موسیٰ اب سنبھل کے چلنا، ہوشیاری سے چلنا،
تو کہا کہ یا اللہ ایسا تو تو نے کبھی نہیں کہا کہ سنبھل کے چلنا. تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ پہلے تو جب چلتا تھا گھر سے نکلتا تھا تیری ماں تیرے لیے دعا کرتی تھی, اب تیرے لیے دعا کرنے والے وہ ہاتھ نہیں رہے. یہ میرے بچوں ہم خاص کر ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں, دیکھو تم نماز قضا کر دو, یہ قضا نہیں کرنا. ماں باپ کے سامنے کبھی بے ادبی مت کرنا. اللہ کا قرآن کہتا اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. یہی تو میں کہتا ہوں قرآن پڑھو. ماں باپ کا مقام کیا ہے یہ تمہیں یونیورسٹی میں پڑھایا نہیں جائے گا, کالج میں پڑھایا نہیں جائے گا, اسکول میں نہیں پڑھایا جائے گا. کہاں پڑھایا جائے گا؟ مکتب میں. حافظ عبد القدس صاحب کے پاس آؤ, وہ تمہیں بتائیں گے. کہاں پڑھایا جائے گا؟ قرآن میں بتایا جائے گا. کہاں پڑھایا جائے گا؟ حدیث مصطفیٰ میں بتایا جائے گا کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے. انشاءاللہ عمل کریں گے. ہم کو اپنے مات پتا پہ آج بڑا ابھیمان ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتا جگ میں بڑا انسان ہے, جگ میں بڑا انسان ہے. پیتے پیتے دودھ کبھی چل میں جب چھپ جاتے تھے, پیتے پیتے دودھ کبھی چل میں جب چھپ جاتے تھے, خود ٹھنڈک میں ماں سوتی گودی میں ہم سو جاتے تھے. اجے بتائیے کڑاکے کی ٹھنڈ ہو, یعنی کڑاکے کی ٹھنڈ, سردی خوب ہو, بیٹا 3 سال 2 سال کا بچہ ہے, بستر میں پیشاب کر دیا. ماں کیا کرتی ہے؟ بستر بدل دیتی ہے. ارے جلدی بولو, بدلتی ہی نہیں. ارے بدلے گی نہ ہو. وہ پیشاب والا بستر میں اٹھا کر رکھی دل کی, دوسروں کپا بچھا لی. بچہ پھر تھوڑی دیر بعد پیشاب کیا, ماں پھر بستر بدل دی. تھوڑی دیر کے بعد بچہ پھر پیشاب کیا, ماں پھر بستر بدل دی. 4-5 مرتبہ ماں بستر بدل دی, بچہ پھر پیشاب کیا. اب ماں کیا کرے گی؟ پیشابے میں سلائے گی. ارے ماں پیشابے میں سلائے گی بچہ کو. ارے بولتے کہے نہیں ہے, سلائے گی ماں. باپ پسند کرے گا میرا بیٹا پیشاب میں سوئے؟ ارے باپ پسند کرے گا. اور سنو, بستر نہیں ہے, بھوٹیا نہیں جی, ختم. اور سنو, ماں خود پیشاب میں سوتی ہے, اپنے بیٹے کو سینے پہ سلاتی ہے, اسے دنیا ماں کہتی ہے. پیتے پیتے دودھ کبھی چل میں جب چھپ جاتے تھے, خود ٹھنڈک میں ماں سوتی گودی میں ہم سو جاتے تھے, گودی میں ہم سو جاتے تھے. ماں بولی من بھاون میرا بیٹا روپ سمان ہے, جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے, وہ کتنا نادان ہے. نوجوانوں, آپ نہیں چاہتے ہو کہ ہم حج کریں؟ اب حج کرنا کون کون چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے. سب چاہتے ہیں نا. تو جن کے ماں باپ نہیں ہیں, یہ آفر ان کے لیے نہیں ہے. جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کے لیے یہ آفر ہے. ان کے لیے آفر کیا ہے؟ ایک حج, کوئی پیسہ خرچہ نہیں, پیسہ خرچہ نہیں. ابھی حج کرنے جائیں گے آپ, 4 سے 5 لاکھ روپے خرچ ہوں گے. گھر بیٹھے آپ حج کرو, گھر بیٹھے حج کا ثواب پاؤ. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو بیٹی صبح اٹھے اور اپنے باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے ایسے دیکھ لے, بابا ٹھیک جانی, بابا ٹھیک چھانی, محبت کی نظر سے صرف دیکھے, اللہ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. اس لیے میرے بچوں, نوجوانوں, ماں باپ ہیں, ان کی قدر کرو, ان کی دعائیں لو, اللہ تیری تقدیر بدل دے گا. اور ماں باپ سے میں کہنا چاہتا ہوں, بچے جب پیدا ہوں,
دیکھیے بچہ پیدا کرنا بہادری کا کام نہیں ہے. بہادری کام سے بچہ پیدا کرنا کوئی بہادری کا کام نہیں ہے. اس لیے کہ کتا بھی بچہ پیدا کر رہا ہے تو کتا بہادر ہے. بلی بھی بچہ پیدا کری, مرغا مرغی وہ بچہ پیدا کری. تو بہادری کیا ہے؟ جانور بچے پیدا کرتے وہ بچہ چھوڑ دیتا ہے. ہم اشرف المخلوقات ہیں. اللہ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا, ان میں سب سے افضل, سب سے بہتر, سب سے اعلیٰ, سب سے اونچا انسان کو بنایا. تو ہمارے گھر میں جب بچہ پیدا ہو تو بہادری یہ ہے کہ اس بچے کی اچھی تربیت ہو, اچھی تعلیم ہو. حافظ عبد القدس صاحب جو بچوں کو مکتب میں پڑھا رہے ہیں, 150-200 روپیہ مہینہ پر, میں سلام کرتا ہوں آپ کہ اپنے بچے کو زمین بیچ کر پڑھانی پڑھے تو پڑھائیے, زمین بیچ دیجئے, لیکن اس کو جاہل مت رکھیے. ایک ہفتہ گوشت نہیں کھائیں گے, ہفتہ میں ایک ہی دن کھائیں گے, 5 دن نہیں کھائیں گے, کیا زندہ نہیں رہیں گے؟ ارے بولو بھائی, گوشت نہیں کھایا تو زندہ نہیں رہے گا؟ 200 ٹکا حافظ عبد القدس صاحب کو دینے میں پیٹ درد ہو رہا ہے. آدمی بولی جی ہاں مولی صاحب بغیر بوٹی کو ہمارا روٹی نہیں کھلو جی, بغیر بوٹی روٹی کھلو نہیں. 300 ٹکا گوشت کلو آیا, 150 ٹکا دے میں ہے کہنے اتنا پریشان ہے, جا گھر کاٹی بھاگی جی, گھر کاٹی نے بھاگے جا, دم نہیں پیسہ گرا. ارے اس کو پیسہ دو بھائی, 1 مہینہ تیرے بچے کو پڑھایا. ایک بات اور یاد رکھیے گا, دیکھیے میں آپ کو بتا دوں, آپ بچے کو ڈاکٹر بنائیے, انجینئر بنائیے, پروفیسر بنائیے, ماسٹر بنائیے, وکیل بنائیے, الحمدللہ بنائیے, لیکن یہ آپ اس کو بنائیے گا, آپ کا نام روشن دنیا میں ہوگا, وہ کما کے کھائے گا, دولت کمائے, یہی نا؟ ارے بولیے بھائی, یہی نا؟ لیکن سنو, بچے کو اگر آپ نے قرآن پڑھا دیا, اچھا یہی بیٹا پروفیسر ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, جو بھی ہے, دنیاوی پڑھائی پڑھایا آپ نے, حشر کا میدان آپ کو دیکھے گا بھاگے گا, بابا آپ جی کچھ کو مانگی نہیں لو. یہ بیٹا بھاگے گا حشر کے میدان میں, باپ کو دیکھ کر بھاگے گا, بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا, بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا, او دوست کو دیکھ کر بھاگے گا, بیوی شوہر کو دیکھ کر بھاگے گی. ہم نہیں کہتے اللہ کا قرآن اٹھاؤ, اللہ کا قرآن کہتا ہے, لیکن سنو اللہ کے رسول کی سنیے, اللہ کے حبیب کی سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جس نے دنیا میں اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا, کیا پڑھایا؟ ارے زور سے بولیے, کیا پڑھایا؟ قرآن پڑھایا ہے. وہ بیٹا باپ کو دیکھ کر بھاگے گا نہیں, بلکہ حشر کے میدان میں دوڑ کر کے اپنے باپ کو ڈھونڈے گا, میرا باپ کہاں ہے؟ باپ کے ہاتھ کو پکڑے گا, اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, یا اللہ میں تیرے قرآن کا قاری ہوں, میرا یہ باپ ہے, تیرا وعدہ ہے کہ جو میرے قرآن کو پڑھے گا اس کے باپ کو ہم تاج پہنائیں گے, یا اللہ آج عزت کا تاج میرے باپ کو پہنا کر جنت کے اندر میں داخل کر دے. صحرا میں, جنگلوں میں, بیابان میں پڑھو, مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو, مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو. یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے, کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو, کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو. ہم منع نہیں کرتے ہیں, انگریزی اپنے بچے کو پڑھائیے, سنسکرت پڑھائیے, ہندی پڑھائیے, مراٹھا پڑھائیے, بنگلہ پڑھائیے, اپنے بچے کو دنیا کا ہر بھاشا پڑھائیے, لیکن میرا کہنا ہے کہ ہر بھاشا سے پہلے میرا بچہ اللہ کا قرآن پڑھے گا انشاءاللہ. سارے لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ. ابھی ایک جلسے میں تھا بہاری میں, جگہ کا نام نہیں لیں گے, محتمل صاحب, ایک نوجوان آیا, سلام کیا, بیٹھا,
बोला कि हजरत मेरे वाली साहब को इंतकाल किए हुए 15 दिन हुए हैं, आप थोड़ा मेरे घर पर चलते दुआ कर देते। हमने कहा कि नहीं बाबू, हम तो जलसा में आए हैं, हम दुआ कर देंगे। बोला कि नहीं, मेरी माँ की ख्वाहिश है कि वो कलकत्ता वाले को थोड़ा बोला कि ले आओ, दुआ करवा देंगे। मेरे भाई लोगों की भी ख्वाहिश है। तो लोगों ने कहा कि हजरत ये एक घर के बाद उसका घर है जहां हम ठहरे हुए हैं। बोला बस यही घर के बाद दूसरा घर उसी का है, चलिए। तो अब चले, 2-4-10 लड़का नौजवान मिलके उसके घर पे गए, पलंग पे बैठने के लिए दिया। मैंने दुआ कर दी उसके बाप के लिए। तो दुआ खत्म जब हो गई तो वो नौजवान एक गठरी लेके आया। अरे पोटरी है जी नहीं हो, अरे जल्दी बोलो नहीं हो। हाँ, पोटरी ला गई। तो बोली कि हजरत ये पोटरी आप लेते जाइए। बोले पोटरी लेते जाइए, अरे कीजिए ग्राम। बोले ग्राम बाबा कपड़ा जी हो, कपड़ा है खोलो। तो हमने कहा कि खोलो इसको। वो खोला, 2 गो कुर्ता, 1 गो गमछा, 1 गो गंजी, 2 गो लुंगी, 1 गो पजामा। हम बोले बाबू ये हमको कहे दे रहे हो? बोला पिनिया। अरे बाप तुम्हारा ना मरा है? बोला हाँ। बोले तुम ना पहनेगा? तो हमरा कही जी कि हमें मुर्दा कपड़ा पहनबो। ते मुर्दा कपड़ा नहीं पहनबे, मौलवी मुर्दा कपड़ा पहनती है। तो हमने कहा कि बाबू खाली बाप यहाँ से छोरी किलो से मोबाइल छलो तो पापा के पास है। बोला हाँ, ओप्पो के सेट छिली ले। तो ओप्पो के सेट कहाँ जी? बोले मियाँ अलमारी में रखी थी। बाप का मोबाइल तू इस्तेमाल करेगा, बाप की घड़ी तू इस्तेमाल करेगा, बाप की जमीन तू इस्तेमाल करेगा, बाप की गाड़ी तू इस्तेमाल करेगा। कपड़ा मौलवी साहब पहनती, बाबा जन्नतम चलो थी। बच्चों को कुरान पढ़ाइए, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। अरे कम से कम इतना तो पढ़ा दीजिए, इसको पता चले सही क्या है, गलत क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है, ये तो पता तो चलना चाहिए ना। इसे जाहिल रखेंगे आप, इसे पता क्या चलेगा माँ बाप का मकाम क्या है? अभी मैं आपको कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे है जो चलते, तुम शुक्र करो रब के मदरसे है जो चलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इतना पढ़ा दिए बच्चों को ताकि दीन क्या है ये समझ में आ जाए। वजू में कितने फराइज हैं, गुस्ल में कितने फराइज हैं, नापाकी कैसे दूर की जाए, पाकी हासिल कैसे होगी, ये हमारे बच्चों को कम से कम पता चलना चाहिए। एक नौजवान से पूछा मैंने कि बाबू गुस्ल में कितने फर्ज हैं? बोला कि हजरत गुस्ल में कितना फर्ज है ये तो हमरा मालूम नहीं था, लेकिन हमें सुनलान के 3 फर्ज। 3 फर्ज कौन कौन फर्ज है मालूम है? क्या क्या फर्ज है? हमने पूछा की फर्ज? 3 फर्ज की फर्ज। तो वो लड़का बोली तौलिया, बाल्टी, साबुन। बोले 3 फर्ज। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मजमे में इतने लोग बैठे हुए हैं माँ बाप से मोहब्बत करने वाले। देखिए जिनके माँ बाप हैं
ان کی خدمت کرو. جن کے ماں باپ چلے گئے ان کے لیے آپ کیا کریں گے؟ ان کے لیے دعا کیجیے. ان کے لیے آپ ہمیشہ دعا کیجیے, ہر نماز میں دعا کیجیے, صدقہ خیرات کرتے رہیے, اس کے نام سے یہ سالوں سال کام کرتے رہیے. قبرستان ہے, ماں باپ کے قبر پہ جاتے رہیے, دعا کرتے رہیے اور قربان جاؤ. صدقہ جاریہ, ان کے نام سے کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرتے رہیے. الحمدللہ اللہ آپ کے ماں باپ کے درجات کو بلند فرمائے گا. ماشاءاللہ کتنے لوگ انشاءاللہ اپنے ماں باپ کے نام پہ صدقہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے, انشاءاللہ میں دعا کروں گا. ہم زیادہ نہیں, آپ سے زیادہ نہیں مانگیں گے. 2 روپیہ 5 روپیہ 10 روپیہ آپ کے پاکٹ میں ہے, 20 ٹکا ہے, 50 ٹکا ہے, 50 ٹکا ہے, 2 روپیہ 1 روپیہ صحیح, ہم زیادہ نہیں مانگیں گے. 1 روپیہ کا سکہ اگر ہے پاکٹ میں, اپنی ماں کے نام پر, باپ کے نام پر انشاءاللہ دے دیجیے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ دینا چاہتے ہیں. انشاءاللہ دیجیے, پھر اپنی جگہ